نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن عتبة بن عبد السلمي رضی اللہ تعالی عنہ قال تو عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ عرض کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نتفی اذناب الخیل وعرافیها ونواسیها کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے دم کے بالوں کو اور اس کے گردن کے بالوں کو اور اس کے پیشانی کے بالوں کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ پھر اس کی وجہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ آپ نے ارشاد فرمایا قال اذنابها مذابها، اس کے دم کے بال اس لیے کاٹنے سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ وہ اس کے بچاؤ کا سبب ہے۔ کس چیز سے؟ مثال کے طور پر اس جانور کو، گھوڑے کو کوئی مکھی اور اسی طریقے سے کوئی مچھر وغیرہ تنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس گھوڑے کے ذریعے جو ہے اپنا دفاع کر رہا ہوتا ہے، اس تکلیف دینے والے چیز سے اپنے آپ کا بچاؤ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو دم کے بال ہیں اس کو مت کاٹو۔ اس طریقے سے آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَأَعْرَافُهَا أَدْفَاؤُهَا، اس کے گردن کے جو بال ہیں نیچے جو لٹک رہے ہوتے ہیں اس کو بھی مت کاٹو، اس لیے کہ وہ اس کی گرمی کا سامان پیدا کرتے ہیں، اس کے جسم کے اندر گرمی کو باقی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چست و چالاک رہتا ہے اور اپنے مالک کی اچھے طریقے سے خدمت کرتا ہے، اچھے طریقے سے دوڑ سکتا ہے اور اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کے بال کاٹنے سے بھی منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کی خدمت پھر وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکے۔ پیشانی کے بال اس لیے کاٹنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کی وجہ وَنَوَاسِيهَا مَعْقُودًا بِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت نے گھوڑے کے پیشانی کے جو بال ہیں قیامت تک حق تعالی شانہ نے ان بالوں میں خیر اور برکت کو رکھ دیا ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر خیر ہوتی ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے بالوں کو بھی جو گھوڑے کے ہیں ان کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ گھوڑے کے بال اگر آپ دیکھیں تو وہ خوبصورتی کا اور زینت کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، لہذا اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو اگر بالوں کو کاٹا جائے تو اس کی خوبصورتی زائل ہوتی ہے اور اس کی زینت زائل ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے عورت کو اللہ رب العزت نے سر کے بڑے بال عطا فرمائے، اگر وہ کاٹ دیے جائیں تو اس کی خوبصورتی اور اس کی زینت کے اندر بہت فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے عورت کو بھی منع فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹا کرے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے داڑھی جو ہے وہ خوبصورتی اور زینت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ داڑھی کو نہ کاٹا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ داڑھی کو صرف اس لیے نہیں کاٹنا چاہیے کہ وہ بطور زینت کے ہے یا بطور خوبصورتی کے، بلکہ داڑھی کا رکھنا جو ہے وہ ضروری معاملہ ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک بڑی سنت کہلاتی ہے۔ تو جیسے مرد کے چہرے کے لیے داڑھی خوبصورتی اور زینت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، عورت کے لیے اس کے سر کے بال جو ہے زینت اور خوبصورتی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، اسی طریقے سے گھوڑے کے جسم کے جو بال ہوتے ہیں وہ بھی خوبصورتی اور زینت کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بالوں کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک ایک فرمان کے اوپر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔